بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ یوسف کی ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کا تذکرہ ہے جس کی تعبیر بہت عظیم اور شاندار ثابت ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح انہوں نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر، دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اس طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم خواب سکھایا ہے، اگر آپ اسے چھپائیں گے تو آپ کو طرح طرح کے الطاف اور رحمتوں سے نوازے گا۔ آپ کو کلام کا وہ مفہوم اور خوابوں کی وہ تعبیر سکھائے گا جو دوسرے نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل کر کے اپنی نعمت کی تکمیل فرما دے گا۔ آپ کی وجہ سے آل یعقوب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرما کر آپ کو بھی نبوت کی نعمت عطا فرمائے گا، جس طرح آپ کے والد یعقوب علیہ السلام، آپ کے دادا اسحاق علیہ السلام اور آپ کے پردادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کے تمام قبائل انہی 12 کی طرف سے منسوب ہیں، جن میں سے سب سے معزز اور سب سے افضل اور سب سے عظیم حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ متعدد علماء نے بیان کیا ہے کہ ان میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے دوسرے بھائی نبی نہیں تھے۔ آپ کے اس واقعے میں ان کا جو کردار سامنے آیا ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت پر اس آیت سے استدلال کیا ہے، کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر اترے، ان پر بھی ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسباط سے مراد یہی افراد ہیں، لیکن یہ استدلال قوی نہیں ہے، کیونکہ اسباط سے مراد بنی اسرائیل کے قبائل ہیں۔ ان قبائل ہی میں سے وہ انبیاء پیدا ہوئے جن پر آسمانوں سے وحی نازل ہوتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نبی نہ ہونے کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث میں آپ کے کسی بھائی کا نام لے کر اسے نبی نہیں کہا گیا۔ اس سے بھی ہمارا موقف درست ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس ارشاد باری تعالیٰ سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں۔ ترجمہ: کریم شخصیت کے پڑ پوتے، کریم شخصیت کے پوتے، کریم شخصیت کے بیٹے اور خود بھی کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ہی خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی تھے، اور سورج اور چاند سے مراد آپ کے والدین تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھ کر خوف محسوس کیا، اس لیے نیند سے بیدار ہو کر اپنے والد محترم کو یہ خواب سنایا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام و مرتبہ حاصل ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی اور آپ کے والدین بھی آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ والد نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنائیں تاکہ وہ لوگ حسد نہ کریں، اور مکر و فریب کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔
اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے میں اخفاء سے مدد لو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کی جاتی ہے اور یقیناً ہر نعمت والے سے حسد کی جاتی ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب والد کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی سنا دیا، اور یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ ابھی تک تو ہم نے صرف یہ جانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کیا آیا تھا، اور انہوں نے اپنے والد سے جب وہ خواب بیان کیا تو ان کے والد نے انہیں کیا تعبیر دی اور کیا ہدایات کی کہ اپنے بھائیوں کو یہ مت بتانا۔ اب آگے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں کیوں ڈالا، کیا وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی۔ بھائیوں کو یہی محبت برداشت نہ ہوئی تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے اور یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کر لیا کہ یوسف اور ان کا بھائی ابا جان کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا جان بہت بڑی غلطی پر ہیں، لہٰذا یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا جان کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو جان سے مارو اور کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہ گیر نکال کر کسی اور ملک میں اپنے ساتھ لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں موجود اپنی نشانیوں، حکمتوں، نصائح اور دلائل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کے حسد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے والد ان سب کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، حالانکہ وہ بزم خویش اس بات کا زیادہ حق رکھتے تھے کہ ان سے محبت کی جائے، کیونکہ وہ ایک بڑی جماعت ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا، ہمارے والد واضح غلطی پر ہیں، ہمارے والد بہت بڑی غلطی پر ہیں کہ وہ ہم سب کی نسبت ان دونوں سے محبت کے معاملے میں ترجیح دیتے ہیں، یعنی وہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے یا کسی ایسی دور دراز جگہ پر پہنچا دیں گے جہاں سے وہ واپس نہ آ سکیں، تاکہ والد کی محبت ہماری طرف ہی ہو جائے اور انہیں زیادہ محبت اور توجہ حاصل ہو۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس پر اتفاق کر لیا تو ان میں سے ایک نے کہا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کہنے والا شمعون تھا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کہنے والا یہودا تھا۔ قتادہ اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا بھائی یعنی روبیل روبن تھا۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ کس بھائی نے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو۔ اس نے کہا، اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہ گیر نکال کر دوسرے ملک میں لے جائے، یعنی کوئی آ جانے والا مسافر اسے لے جائے گا، یعنی اگر تمہیں ضرور وہ کام کرنا ہے جو تم کہہ رہے ہو تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، کیونکہ یہ کام اسے قتل کرنے اور کہیں دور جگہ پر چھوڑ کر آنے سے آسان ہے۔ اس رائے پر اتفاق ہو گیا تو انہوں نے اپنی اس تدبیر کو عملی جامع پہنچانے کی کوشش شروع کر دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کی خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کیونکہ ہم خوب پھل کھائیں گے اور کھیلے کودیں گے اور ہم اس کے نگہبان ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں، جب کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اسے کوئی بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان پہ پڑ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے والد سے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو بھی بھیج دیں، اور ظاہر یہ کیا
کہ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی ان کے ساتھ جا کر کھیل کود آئیں اور تفریح کر لیں، لیکن جو بات ان کے دل میں تھی وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم تھا۔ ان کے والد نے فرمایا، بیٹوں، مجھ سے اس کی جدائی ایک گھڑی برداشت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ تم اپنے کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ اور اس سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے۔ وہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ تمہارے غافل ہونے کی صورت میں اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں، جب کہ ہم ایک طاقتور جماعت تھے، اسے بھیڑیا کھا گیا، پھر تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ یعنی اگر بھیڑیا اس پر حملہ کر کے اسے ہمارے درمیان سے اٹھا کر لے گیا، یا ہم ایک جماعت ہو کر بھی اس سے اسی طرح غافل ہو گئے کہ خدا نخواستہ یہ حادثہ ہو گیا، تو ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے، تب تو ہم مرے برابر ہوئے، یعنی ہم مر گئے تو اس کے برابر ہیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے پیچھے بھیج دیا۔ آپ راستہ بھول گئے، کسی نے آپ کو راستہ بتایا۔ یہ ان لوگوں سے ترجمہ کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام تو آپ کو بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں بھیجنا چاہتے تھے، تو اکیلے کیسے بھیج دیا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور اس کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ یہ حرکت کر کے وہ رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئیں گے اور کہنے لگیں گے کہ ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو، خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، مانیں گے نہیں۔ اور وہ ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بلکہ حقیقت حال یوں تو نہیں، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ اچھا، صبر کی وہی خوب ہے جو تم بیان کرتے ہو، اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ یہ وحی حضرت یعقوب علیہ السلام پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی نازل ہو چکی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے بیٹے کیا سازش کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اس کے بعد وہ اپنے والد گرامی سے اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ جو ہی وہ لوگ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام سے گالی گلوچ اور زبان و عمل سے ایذا رسانی شروع کر دی۔ انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو کنویں کی گہرائی میں اس کے درمیان پڑے ہوئے اس بڑے پتھر پر پھینک دیں گے جسے راؤنا کہتے ہیں۔ جب کنویں میں پانی کم ہو جاتا تو ایک آدمی کنویں میں اتر کر اس پتھر پر کھڑا ہوتا اور ڈول میں خود پانی بھرتا، باہر کھڑا ہوا دوسرا آدمی رسی کے ذریعے سے ڈول کھینچ لیتا تھا۔ جب انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اس سے آپ کو ضرور نجات ملے گی۔ آپ اس وقت بھائیوں کو ان کے کرتوت یاد دلائیں گے جب آپ کو عزت و اقتدار حاصل ہوگا، اور یہ لوگ آپ کے محتاج بھی ہوں گے، آپ سے خوفزدہ بھی ہوں گے اور انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹس اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔